یہ یہود جن کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، دریا کے کنارے آباد تھے، سنیچر کے حکم کے بارے میں منمانی کیا، اور اللہ نے اس پوری قوم کو تھوڑے سے جو اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تھے وہ ہٹ گئے وہاں سے، اور اللہ نے اس پوری قوم کو جو یہ گناہ کر رہی تھی اس کو بھی، اور جو گناہ کو دیکھ رہے تھے خاموش تماشائی بن کر ان کو بھی، اس پوری قوم کو اللہ نے اپنا عذاب نازل کر کے ان کی پوروں کی صورت بندر کی جیسے بنا دی، اوریجنل بندر بن گئے، انسان سے بندر۔ حدیث شریف میں آتا ہے مرد جو تھے وہ بندر بنے، عورتیں جو تھی بندر کیا بنی، بچے جو تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے بندر بنا دیے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسے آتا ہے، یعنی اہل تورات کے پاس جو تورات ہے، اہل انجیل کے پاس جو انجیل ہے، یہ قرآن تو تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق کرنے والی اللہ کی کتاب ہے، دونوں کو اللہ کا کلام بتاتا ہے۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 45 تک الحمدللہ اللہ پاک نے کل کروا دیا تھا، آج ہم آیت نمبر 46 کی تلاوت کر رہے ہیں، غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے یا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلمہ، کلمہ یعنی بات، یحرفون یہ لفظ اس کے پہلے بھی آیا، تحریف کرنا، تحریف کہتے ہیں بدلنے کو، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، مواضع جو ہے وہ کسی بھی چیز کے صحیح مقام کو کہا جاتا ہے، تو مواضع ہی اس کی جگہ سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نہیں مانا، وَاسْمَعْ اور تم سنو، غیر مسمعین اور نہ سنوایا جائے، غیر مسمعین اور نہ سنایا جائے، وراعنا اور رائنا کہتے ہیں، رائنا کا ترجمہ رائنا رہنے دیجئے، اور رائنا کہتے ہیں لیم بألسنتہم، مروڑ کے اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین اور دین میں طعنہ دینے کے ارادے سے، ولو انہم اور اگر وہ، قالو کہتے، سمعنا وَأَطَعْنَا سنا ہم نے اور مان لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے، وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور ہم پر نظر کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ضرور ہوتا بہتر ان کے لیے، وَأَقْوَمْ اور زیادہ درست، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ولیکن اور لیکن، لعنہم اللہ لعنت کیا ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا پھر نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے۔ اس میں مضامین جو ہیں وہ انشاءاللہ آیت کا ترجمہ ہو اس کے بعد عرض کریں گے۔ اور یہودیوں میں سے وہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کی جگہ سے، اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نہیں مانا ہم نے، اور سنو نہ سنائے جاؤ، اور رائنا
मरोड़ के अपनी ज़बानों को और ताना देने के लिए दे। और अगर ये कि वो कहते सुना हमने और मान लिया हमने और सुनिए और नज़र कीजिए हम पर, तो ज़रूर बेहतर होता उनके लिए और ज़्यादा दुरुस्त। लेकिन लानत फरमाई उन पर अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब, फिर नहीं वो ईमान लाते मगर बहुत थोड़े। ये है इस आयत का तर्जुमा। इसमें अल्फाज नए कोई भी नहीं है, नए अल्फाज सब के सब आपके पढ़े हुए हैं। देखिए इस तर्जुमे में जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कसर रह गई, आखिरी हिस्सा वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, सुन रहे हैं इकबाल साहब आप? हाँ सुनो। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, हाँ, और लेकिन लानत की उन पर अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब। क्या लफ्ज़ है? लानत की उन पर अल्लाह ने। अब आपने उसका तर्जुमा किया लानत है उन पर अल्लाह की। अगर लानत है होता तो लानतुल्लाह अला होता उसको, है ना? तो लानहुमुल्लाह, लानत की उन पर अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब। ठीक है, बाकी तर्जुमा बहुत अच्छा था। ये यहूदियों की शरारतें जो अव्वल दिल से हैं, वो उनमें से एक का तस्करा, एक का चंद का तस्करा इसमें। अभी जब हम पढ़ते 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 अल्लाह पाक हमको छठे पारे के आखिरी हिस्से में पहुँचाएँगे, तो छठे पारे की सबसे आखिरी आयत शरीफा जिस पे छठा पारा पूरा होगा, सूरह माइदा चल रही होगी उस वक्त इंशाअल्लाह, उसमें रब ताला ने फरमाया अल्लाह तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, क्या आप ईमान वालों से दुश्मनी में सख्त तरीन उन लोगों को पाएंगे जो शिरक करने वाले और यहूदी हैं। यानी मुशरिक और यहूद ये हमेशा से अहले ईमान के सख्त तरीन दुश्मन होंगे, रहेंगे। ये अल्लाह का इरशाद है, इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये यहूदी जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो बिल्कुल मिला जुला माशरा था। बतौर ख़ास मदीना तैयबा में बिल्कुल मिला जुला माशरा, वो साथ में रहते थे, महफिलों में आकर बैठते थे, मुनाफिकत भी करते थे, शरारतें भी करते थे, सब कुछ करते थे वो। उन्हीं में से चंद शरारतों का यहाँ तस्करा है। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, वो लोग जो यहूदी हो गए वो बात को उसकी जगह से बदल देते हैं। क्या करते हैं वो? वयक़ूलून समेना व असैना, वो कहते हैं सुना हमने व असैना। आयन स्वादिया, आयन स्वादिया अस्ल का मतलब होता है नाफरमानी करना। ईमान वालों का कौल कुरान ने नकल किया, कालू समेना व अताना, वो कहते हैं ईमान वाले हमने सुना और हमने मान लिया, हमने इताअत कर ली। लेकिन ये मरदूद क्या कह रहे हैं? समेना सुना हमने व असैना, लेकिन हम नहीं माने। वस्मा गैर मुस्मा, वस्मा गैर मुस्मा, ये असल में एक कहावत है अरबी ज़बान की, एक मुहावरा है, और इसके कई माना बयान किया है मुफस्सिरीन ने। वस्मे का एक मतलब सुनो, और गैर मुस्मे न सुनाया जाए। तो इसका एक तर्जुमा ये किया है बाज़ तर्जुमा निगारों ने कि सुनो और माज़अल्लाह तुम बहरे हो जाओ, तुमको सुनाई ना दे। एक ये। दूसरे बाद मुफस्सिरीन ने उसकी तशरीह ये की कि इसका मतलब है कि तुम सुनो, तुम्हें बुरी खबरें मिले, अच्छी खबरें तुम्हें ना सुनने को मिले। मतलब ये अल्फाज जो हैं एक साथ जब बोले जाए, इसमें गैर मुस्मा, कि सुनो और न सुनाए जाओ, तो ये एक तरीक़े से सामने वाले की तौहीन है, सामने वाले की तौहीन है। अब उसमें चाहे उसका तर्जुमा ये कर लिया जाए कि माज़अल्लाह तुम बहरे हो जाओ, या उसका तर्जुमा ये किया जाए कि तुम्हें सिर्फ बुरी खबरें मिले, अच्छी खबरें तुमको सुनने को ना मिले। मतलब बद्दुआया अल्फाज सामने वाले के लिए। फिर वराइना लय्यम बे अलसनती, वराइना लय्यम बे अलसनती, और राइना कहते हैं मरोड़ के अपनी ज़बानों को। देखो ये लफ्ज़ जो है ये पहले पारे में आ चुका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, राइना मत कहा करो, उन्जुरना कहा करो। उस वक्त भी मैंने बताया था, आपके जहन में होगा कि ये देखो राइना लफ्ज़ जो है खुद
اس کو اگر تھوڑا دبا کے پڑھا جائے، جیسے رائنا کو معاذ اللہ رائنا اگر کہا جائے، یعنی عین میں اس کو اتنا دبایا جائے کہ اس میں یا کی آواز نکل جائے، تو رائی لفظ جو ہے، رائی کا مطلب خود عربی زبان میں چرواہا ہوتا ہے۔ تو اب رائی کے ساتھ جب نا کی ضمیر لگے گی تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ کتنا غلط معنی، نبی کی ذات کے لیے اتنا بیہودہ لفظ۔ دوسرے ان کی زبان میں، جس زبان میں ان کی کتاب تھی، اس زبان میں یہ اور بھی کسی برے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن خود عربی میں رب تعالیٰ نے فرمایا زبان کو مروڑ کے، نہیں یہ زیادہ تھا کہ وہ رائنا کو رائنا کہتے تھے، جس کا معنی جو ہوتا تھا۔ اچھا، خود رائنا جو لفظ ہے، رائنا، اس کا معنی بہت اچھا ہے۔ اس کا معنی ہے رعایت کیجئے ہماری۔ جیسے کوئی ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور سنائی نہیں دی، تو ہمارے انگریزی والے بولتے ہیں پارڈن، انگریزی کیا بولتے ہیں؟ پارڈن۔ اور ہم لوگ عام طور سے جی، اچھا جی بولے تو سامنے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، دوبارہ بول دیتا ہے وہ۔ لیکن عربی میں کتنا پیارا لفظ ہے، رائنا، ہماری رعایت کیجئے۔ دوبارہ بولیے، کیا کہا آپ نے؟ یہ سب میں ادب نہیں ہے، لیکن رائنا میں ادب بہت ہے۔ لیکن اس لفظ کا وہ غلط استعمال کرتے تھے یہودی، رائنا کو رائنا کہتے تھے۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، انہیں سامنے والا صحابی جب یہ کہیں گے رائنا تو آپ سمجھ جاتے کہ انہوں نے بات سمجھا نہیں، آپ دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ لیکن یہودی اس لفظ کو گستاخی کی نیت سے کہتے۔ تو رب تعالیٰ نے اس لفظ کے لیے سورہ بقرہ کی اس آیت میں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا مت کہا کرو، انظرنا کہو، اس لیے کہ انظرنا ایک لفظ ایسا ہے جس میں گستاخی کا کوئی پہلو نکل ہی نہیں سکتا۔ رائنا میں اگر زبان کو مروڑا جائے تو اس میں گستاخانہ لفظ نکل سکتا ہے، لیکن انظرنا جو نظرہ سے بنا، نظرہ یعنی دیکھنا، تو انظرنا ہم پہ نظر کرم کیجئے، یہ بھی اسی معنی میں جاتا ہے۔ تو اس لفظ کو، رائنا لفظ جو ہے، یہ دربار رسالت کے لیے رد کر دیا گیا، اب وہاں پر صرف انظرنا چلے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو نہ سنائے جاؤ، وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور وہ رائنا کہتے ہیں مروڑ کے اپنی زبانوں کو، وَطَانًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا دینے کی نیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر کہ وہ قالو، وہ کہتے سمینا وَأَطَعْنَا، سن لیا ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ، اور سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَقْوَمْ، اور بہت زیادہ صحیح ہوتا، بہت زیادہ درست ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ عقل نہیں آ رہی ہے، عقل الٹی چل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے۔ اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، ظاہر ہے اس سے مراد مشرکوں سے ہٹ کر وہ لوگ جن کو پہلے سے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اے وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، آمنو، تم ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، مصدق سچ بتانے والا، تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم، مع یعنی ساتھ، ما یعنی ساتھ، کم یعنی تمہارے، معکم یعنی تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے پاس، سچ بتانے والا اس کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی اہل تورات کے پاس جو تورات ہے، اہل انجیل کے پاس جو انجیل ہے۔ یہ قرآن تو تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق کرنے والی اللہ کی کتاب، دونوں کو اللہ کا کلام بتاتا ہے۔ تو فرمایا تصدیق کرنے والا اس کا جو کچھ تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمسا، دیکھو اصل لفظ تو میم سین، طمس کا مطلب ہوتا مٹانا، ان نطمسا
اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں وجوہن تمہارے چہروں کو. ابھی ہمارا چہرہ اتنا خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ ہمارا چہرہ اتنا خوبصورت اس لیے انسان کا چہرہ لگتا ہے کہ اس پر اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، ناک بنائی ہے، منہ بنایا ہے، اتنی ڈیزائننگ کی ہے کہ ایک چہرے پر دیکھ کر اس کے اوپر آدمی کا اٹریکشن ہوتا ہے، وہ کتنا اچھا چہرہ ہے. لیکن آپ تصور کیجئے کہ اس کی آنکھ، ناک اور یہ جو کچھ ہے، اس سب کو جس اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اس کو یقیناً اس کی طاقت اور قوت حاصل ہے کہ وہ پورے چہرے کو سپاٹ کر دیں گے، بالکل سپاٹ کر دیں، نہ آنکھ رہے، نہ ناک رہے، نہ منہ رہے، خالی چہرے، بس ایک سپاٹ سی چیز رہ جائے. تو نطمس وجوہن، ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، یعنی ہم تمہارے چہروں کو سپاٹ کر دیں. فنردھا، پھر رد کا مطلب لوٹانا، فنردھا، پھر ہم لوٹا دیں انہیں، علی ادبارہا، تمہارے پیٹھوں کی طرف. یعنی یہ جو چہرہ سامنے ہے ہم اس کی بھی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہاری گردن مروڑ دیں اور تمہارا چہرہ پیچھے ہو، تمہارے چہرے کو مٹا دیں، یہ بھی ہماری طاقت ہے. اور ہم چاہیں تو تمہارے چہروں کو تمہارے پیٹھ کی طرف کر دیں، اس کی بھی ہماری طاقت ہے. او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، ضمیر کو دیکھ کر ترجمہ کرنا. او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے سنیچر والوں پہ لعنت کیا تھا. یہ سنیچر والا واقعہ سورۃ الاعراف میں آئے گا. اس کا ہلکا سا تذکرہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا فرقنا بکم رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وقد تعلمون الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین. ہے نا، حافظ نہیں ہیں ہم، اللہ پاک اپنے فضل سے پڑھا دیتا ہے تو ایک آیت ادھر چلی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ میں کیا پڑھا ہم نے کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو، فقد تعلمون الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے بارے میں زیادتی کی تھی. اور پھر ہم نے کیا کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ. یہ یہودیوں ہی کی قوم تھی، یہ قوم یہود کی ہی تھی. یہ یہود جن کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، دریا کے کنارے آباد تھے، سنیچر کے حکم کے بارے میں منمانی کیا، اور اللہ نے اس پوری قوم کو، تھوڑے سے جو اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تھے وہ ہٹ گئے وہاں سے، اور اللہ نے اس پوری قوم کو جو یہ گناہ کر رہی تھی اس کو بھی، اور جو گناہ کو دیکھ رہے تھے خاموش تماشائی بن کر ان کو بھی، اس پوری قوم کو اللہ نے اپنا عذاب نازل کر کے ان کی پوروں کی صورت بندر کی جیسے بنا دی. اوریجنل بندر بن گئے، وہ انسان سے بندر. حدیث شریف میں آتا ہے مرد جو تھے وہ بندر بنے، عورتیں جو تھی بندریا بنی، بچے جو تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے بندر بنا دیے، کسی کو نہیں چھوڑا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے. تو یہ اصحاب السبت جو فرمایا، سنیچر والے، اس سے یہودیوں کی وہ جماعت ہے. یا تو یہ کہ ہمارے احکام کو مان لو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے کو مٹا دیں، یا انہیں تمہارے پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا تم پر ایسی لعنت کریں جیسے سنیچر والوں پہ کی تھی کہ تمہاری شکلیں بدل کے تم کو بندر بنا. فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا، اللہ جو چاہے وہ کر کے رہتا ہے. ترجمہ دیکھو، اے وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو اتارا ہم نے، مصدق تصدیق کرنے والا اس کی جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، پھر ہم انہیں پلٹا دیں تمہارے پیٹھ کی طرف، یا ہم لعنت کریں تم پر جیسے ہم نے لعنت کیا تھا سنیچر والوں پر. اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا. سبت لفظ سب آ چکا ہے اس کے پہلے، سبت یعنی سنیچر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، وہ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ، یا شرک کیا جائے اس کے ساتھ.
وَيَغْفِرُ اور وہ بخشتا ہے مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس کے سوا، دون جو ہے سوا کے لیے ہم استعمال کریں، مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس کے سوا، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہیے، وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ تحقیق اس نے گھڑا اسمًا عظیما، اسم یعنی گناہ، عظیم یعنی بڑا، اس نے گھڑا بڑا گناہ۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور وہ بخش دیتا ہے جسے چاہے اس کے سوا، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ پھر تحقیق اس نے گھڑا گناہ بڑا۔ شرک وہ گناہ ہے جو گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ۔ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کہتے ہیں گناہ کو، تو قرآن نے فرمایا کہ بے شک شرک سب سے بڑا گناہ، وہ ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی کے نامہ اعمال میں یہ شرک ہے اور وہ بغیر توبہ کے مر گیا۔ دیکھو اتنا خیال رکھو کہ شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، کوئی بھی گناہ ہو، توبہ سے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے اور مرنے کے پہلے کی جائے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر آدمی نے شرک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر یہ وہ گناہ ہے کہ قرآن نے اس کا فیصلہ سنا دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ۔ کتنا بڑا گناہ ہوگا اس میں۔ اب یہ شرک کرنے والا اگر شرک کو شرک سمجھ کے پہچانے، ہم کو سب سے پہلے یہ تو معلوم ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دینا۔ غور سے سنو اس مضمون کو، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس گناہ عظیم سے بچا کر لے کے جاؤ گے تبھی جنت ملے گی، ورنہ جنت میں جانے کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اگر آدمی اس گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں لے جائے۔ تو اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی ذات جو ہے وہ یہ کہ وہ اکیلا ہے، جیسے اللہ جس کو اس میں ذات کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کہا جائے تو اس میں اس کی ساری صفات خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے یہ بات فرما دی ہے کہ ایک سے دو معبود نہیں بنانا، اکیلا معبود ہے وہ، تو اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اور پھر اپنی ساری صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اصل مسئلہ صفات کا آتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سر ہلا ہلا کے بولتا ہے۔ اور صفات کے اعتبار سے جو کچھ اللہ کی صفات ہیں وہ صفت کسی دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی تسلیم کر لے یا مان لے یا سمجھ لے، یہ شرک۔ اللہ کی صفات الہی کو اس کی کسی مخلوق میں اگر آدمی تسلیم کر لے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ جیسے دعاؤں کا سننا، کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام۔ کسی غیر کے بارے میں آدمی سن لے کہ اللہ بھی ابھی سنتے ہیں، فلانے صاحب بھی سنتے ہیں، ایک نمبر کا پکا مشرک ہے۔ یہ دعا کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرما دیا دعا مجھ سے کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ کے سوا کسی کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں سے دعا کر لوں میری دعا قبول ہو جائے گی، اس سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ اولاد دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ وہی رزاق ہے، اس کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے۔ جتنی صفات الہی اللہ نے ہم پر کھولی ہیں اپنی کتاب کی روشنی میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں، ان ساری صفات میں اللہ کو یکتا مانا جائے
کہ یہ صفت اللہ کی اور کسی میں بھی نہیں پائی جا سکتی۔ بس اس کا خیال رکھو، اور اگر اس کے سوا ہے تو مشرکانہ عقیدہ اس کو۔ قرآن پاک کا اگر آپ پورے قرآن پاک کو ترجمے سے اللہ پاک نے 5ویں پارے تک پہنچا دیا، یہ تو اس کا کرم ہے نا، ورنہ ہماری آپ کی اوقات تھی کیا؟ 5 پارے تک پہنچا دیا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے۔ اس پورے قرآن کو اگر آپ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 1/3 قرآن جو ہے وہ رد شرک پر ہے۔ 1/3 قرآن جو ہے وہ عقیدے سے بحث کرتا ہے۔ عقیدہ جو ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو، یہ سمجھ لو۔ تو شرک کی کوئی قسم، عبادات جتنی عبادات ہیں وہ سب کی سب صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اگر سر جھکایا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، مشرک بن جائے گا۔ کوئی سجدہ تعظیمی جو ہے اس دین میں کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھنا۔ جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں جو کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی یہاں ہے۔ سجدہ تعظیمی پرانی شریعتوں میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ ہم مانتے ہیں، تو اللہ نے کروایا، اس کو کوئی انکار کرے گا۔ لیکن اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سجدہ تعظیمی نہیں۔ اگر کوئی سجدہ تعظیمی کی یہاں گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے حضرات صحابہ نے رسول اللہ کو سجدہ کیا ہوتا۔ تو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، وہ عبادات، نظر و نیاز، قربانی، جانور ذبح کرنا، کوئی چیز اللہ کے غیر کے لیے اگر کی جائے تو سب کی سب شرک۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ یہ اعلان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے اکیلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کافی سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اور شرک کی کوئی بھی چھوٹی بڑی قسم جو ہے، بچیاں بھی ہماری کلاس میں ہیں، ہمارے ہاں اچھوں کے ہاں جاؤ، اچھے بچہ چھوٹا سا اللہ پاک نے دیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بچے کے بارے میں بچے کو نظر نہ لگنے پائے، نظر لگنا حق ہے، حدیث شریف میں نظر لگنا حق ہے، اس کو نظر نہ لگنے پائے۔ اب ظاہر ہے نظر لگنا حق ہے جب حدیث شریف میں، تو اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جو انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما نظر لگنا حق ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں کہ نظر سے بچنے کے لیے یہ دعا، قرآن کی فلاں آیت، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ نون والقلم کی آخری آیت، اور پھر حدیث شریف کی دعائیں، یہ پڑھ کے دم کر دو، بچے کی نظر اتر جائے گی۔ نظر لگنا جب حق فرما رہے ہیں اللہ کے رسول تو ظاہر ہے کہ ایک شر ہے، ایک نقصان کی چیز ہے۔ اس نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ کسی بھی فائدے اور نقصان کے تعلق سے یہ ہمارا ایمان کہ فائدہ پہنچانا صرف فقط اللہ کا کام، اور کسی بھی نقصان سے بچانا صرف اللہ اور فقط اللہ کا کام۔ وہ چاہے بندوق کی گولی مجھ پر آنے والا نقصان ہو، یا ایک مچھر کا اڑ کے میری آنکھ میں گھسنے والا ہو، کوئی معاملہ ہو، ہر نقصان سے میرا اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ اب ہم نے یہ کیا کہ بچے کو کالا دھاگا باندھ دیا، اس کو اسنو پاؤڈر لگایا اور اس کے یہاں سائڈ میں کالا ٹیکا لگا دیا۔ کیا ہے یہ؟ مطلب اب کالا ٹیکا لگا کے ہم خوش ہو گئے کہ کالا ٹیکا جو ہے اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو حافظ تو اللہ کی ذات ہے، یہ حفاظت جو ہے کالے ٹیکے میں بھی تم نے مان لیا، کون سا ایمان ہے بھائی تمہارا؟ خیر الحافظین تو اللہ ہے، تم نے کالا دھاگا یا کوڑی باندھ کے سمجھ لیا کہ دھاگا اس کی حفاظت کر لے گا، تو تم نے اللہ کی ذات میں، اس کی شان میں تم نے گستاخی نہیں کی۔ یہ سمجھ لو شرک جو ہے یہ ایسا مضمون ہے، امت مسلمہ کا بڑا طبقہ نمازی اور روزہ دار ہونے کے بعد بھی اس کو شرک کی معلومات نہیں، اس لیے نہیں معلوم ہے کہ اس کو قرآن اس نے پڑھے نہیں، اور قرآن کے بغیر پڑھے ہوئے ہم کو شرک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، بے شک اللہ نہیں معاف فرمائے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف فرما دے اس کے سوا جس کے لیے چاہے، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ تحقیق اس نے گھڑا بہت بڑا گناہ۔ یہ 48 نمبر کی آیت ہوئی، 3 منٹ بچا ہے اس لیے اگلی آیت نہیں ہو سکے گی۔
آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ کل شروع کریں گے، آیتوں کو دیکھ کر آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔